بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام بلال ہے اور میں نے جو آئی ایس ایس بی دیا تھا وہ گجرانوالہ میں دیا تھا، گجرانوالہ آئی ایس ایس بی میں دیا تھا۔ تو آج میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، کیسے کون کون سے ٹیسٹ ہوئے تھے، کیا ہوا تھا، وہ سارا آج میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تو پہلے تو انیشیل ٹیسٹ وغیرہ پاس کیے، انیشیل میڈیکل، انیشیل ٹیسٹ، انیشیل فزیکل اور انیشیل انٹرویو پاس کرنے کے بعد پھر انیشیل پاس جب سارے ٹیسٹ پاس ہو گئے تو اس کے بعد ہمیں آئی ایس ایس بی فارم دے دیا گیا۔ تو آئی ایس ایس بی فارم فل کر کے ہم نے ادھر ہی اے آر سی ایس سی سینٹر میں جمع کرا دیا، لاہور میرا سینٹر تھا، تو وہیں پہ میں نے جمع کرا دیا۔ ٹھیک ہے، جمع کرانے کے تقریباً 2 منتھ بعد مجھے جو ہے لیٹر آیا آئی ایس ایس بی کی طرف سے کہ آپ کا 11 سے 14 تک آئی ایس ایس بی ہے، آئی ایس ایس بی گجرانوالہ۔ ٹھیک ہے، 3 دن کا ہمارا آئی ایس ایس بی تھا، ایک ارائیول دن نکال کے ہمارا 3 دن کا تھا۔ وہ ہمارا جو بیچ گیا تھا نا وہ آخری تھا، کرونا کی وجہ سے اس کے بعد کوئی بیچ گیا ہی نہیں۔ تو ہماری قسمت اچھی تھی اور اس لیے اللہ نے سن لی تو ہم پہنچ گئے۔ ہمارا بیچ آخری تھا، اس کے بعد کوئی بیچ بھی نہیں کیا کرونا کی وجہ سے۔ تو ہوا یہ کہ ہم جب پہلے ادھر لاہور سے میں اپنی بس پہ گیا، مطلب کہ اپنی کنویز پہ جانا ہوتا ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں پھر وہ ٹی اے دے دیتے ہیں، مطلب کہ بس کا کرایہ وغیرہ دے دیتے ہیں آدھا۔ تو پہلے ہم گجرانوالہ پہنچے، گجرانوالہ میں ادھر چیک پوسٹ تھی، چیک پوسٹ میں سے جو ہے آرمی کی گاڑیاں آئیں ہمیں لینے کے لیے، آئی ایس ایس بی گجرانوالہ لے کے جانے کے لیے ہمیں آرمی کی ایک گاڑی آئی۔ ٹھیک ہے، تو ادھر ہمیں بہت مطلب کہ کرونا کی وجہ سے ہمیں بہت دیر لگی۔ پہلے تو ہمارا کبھی ٹمپریچر چیک کیا جا رہا، کبھی ہاتھ دھلائے، کبھی گلوز پہنا رہے ہیں، کبھی کچھ، تو بڑا مسئلہ بنا تھا۔ تو اس کے بعد ہمارا ٹمپریچر وغیرہ چیک کیا گیا، ہمارے مطلب کہ ہمارا پھر لیٹر ادھر ہی چیک کیا گیا چیک پوسٹ پہ۔ ابھی ہم آئی ایس ایس بی گجرانوالہ نہیں پہنچے، تو ادھر سے پہلے ہمارا ٹمپریچر وغیرہ چیک کیا گیا، یہ وغیرہ مطلب کہ مکمل وہ احتیاط کے ساتھ نا۔ پھر ہمارے موبائل لے لیے گئے وہیں پہ چیک پوسٹ پر، موبائل لے کے اس میں سمیں نکال لی ہم نے، وہ ہم نے اپنے پاس رکھ لی موبائل۔ وہ ان کا سولجر تھا، انہوں نے رکھ لی موبائل سارے، تو اس پہ ہمارے نمبر وغیرہ لکھ کے انہوں نے رکھ لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمیں مطلب کہ مکمل تیاری ٹوری، مطلب کہ مکمل چیک اپ کے بعد ہمیں ایک دو لڑکے ایسے تھے جن کا ٹمپریچر مطلب کہ ہائی تھا، تو ان کو ادھر سے واپس بھیج دیا گیا، مطلب کہ ان کو جانے کی اجازت ہی نہیں ملی کرونا کی وجہ سے نا، ان کو اندر جانے کی اجازت ہی نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، دو لڑکے دو لڑکے پھر بیچارے ادھر سے واپس، تو ان کو بعد میں ڈیٹ مل گئی ہوگی، مگر بعد میں کہاں ملی ہوگی، مطلب بعد میں کرونا آ گیا تو ڈیٹ کہاں سے، تو ادھر سے واپس بھیج دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہم پھر بسوں میں بیٹھ کے پھر ہم گئے گجرانوالہ آئی ایس ایس بی گجرا۔ ہمیں تو سب کو بہت جوش تھا کہ جلدی سے جلدی ہم کہیں کسی نہ کسی طریقے آئی ایس ایس بی سینٹر پہنچ جائے۔ یا سب کو شوق ہوتا ہے کہ ہم آئی ایس ایس بی دیں اور ریکمینڈ ہوں اور آرمی میں جائیں، تو سبھی کو جوش تھا اور جلدی وہ ہمارے تقریباً چار چار گھنٹے لگ گئے تھے ہمارے چیک اپ ہوتے وغیرہ، موبائل لیتے، ہمارے ڈاکومنٹس چیک کرتے کرتے 4 گھنٹے لگ گئے تھے۔ تو جن کے ڈاکومنٹس بھی کم ہو نا انہیں بھی ادھر سے ہی واپس بھیج دیتے ہیں، ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لڑکے کچھ ایسے بھی تھے جن کے ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے، تو ان کو واپس بھیج دیا۔ ڈاکومنٹس میں وہ میٹرک کی سند چاہیے ہوتی ہے اور یہ انٹر کی مارک شیٹ چاہیے ہوتی ہے، یہ لازمی ہوتی ہے، ویسے وہ اندر جانے نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ سارا پروسیجر ہوا، پھر ہمیں بسوں میں بٹھایا گیا، سامان وغیرہ رکھا گیا، اور پھر ہمیں آئی ایس ایس بی گجرانوالہ، ادھر سے تقریباً 4 کلومیٹر تھا آئی ایس ایس بی گجرانوالہ۔ تو آئی ایس ایس بی گجرانوالہ ہم گئے، تو اندر انٹر ہوتے ہی ہمارے سب سے پہلے پھر انٹر ہوتے ہی ہمارے ٹمپریچر چیک کیا گیا۔ پہلے ادھر 4 گھنٹے ہمارا ٹمپریچر چیک ہوتا رہا، پھر ادھر جاتے پھر دوبارہ چیک ہوا ہے، دوبارہ چیک ہو کے پھر دوبارہ سے ڈاکومنٹس چیک ہوئے ہیں، پھر دوبارہ سے ہمارے پھر انہوں نے بیگ نکالے ہیں، تو بیگ جو ہم ساتھ لے گئے تھے ان کو چیک کیا، بیگ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی
چھری تو نہیں ہے, کوئی نیل کٹر تو نہیں ہے, یہ وغیرہ چیزیں چیک کی ہیں. جن کے پاس سے نیل کٹر وغیرہ بھی نکلے ہیں نا, بلیڈ بھی نکلا ہے, مطلب کہ سیفٹی وغیرہ یا کچھ بھی, تو ان کے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا, اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر ہمیں آخرکار اندر جانے کی اجازت ملی. تو اندر گئے, جو جاتے سار ہمارے سب سے پہلے جو پورا بیچ آیا ہوا تھا 105 لڑکوں کا, وہ ان کی گروپ فوٹو ہوئی. سب سے پہلے گروپ فوٹو ہوئی, اس کے بعد ہمارے جو ہے گروپ فوٹو کے بعد ہمیں کہا گیا کہ انہوں نے کمرے وہ جہاں پہ کمرے تھے نا, اس کے بعد انہوں نے کہا یہاں پہ بیگ رکھنے اور جوہر ہال میں پہنچے آپ. تو وہاں پہ ہم نے بیگ رکھے, تو ہم سیدھا پھر جوہر ہال چلے گئے. ادھر ہمارا 3 دن کا تھا نا رائول ڈے نکال کے, تو اسی دن ہم نے پھر جوہر ہال گئے. تو اندر جوہر ہال کے انٹر ہوئے, تو وہاں پہ ہمیں فارم دے دیے گئے. وہاں پہ ہم نے فارم پہلے ہمیں چیسٹ نمبر الاٹ ہوئے. چیسٹ نمبر الاٹ ہونے کے بعد مطلب کہ میرا چیسٹ نمبر, سب کے چیسٹ نمبر الاٹ ہوئے. پھر اس کے بعد ہمارے انہوں نے ترتیب سے بٹھا دیا جوہر ہال میں. تو وہاں پہ ہمارا پھر فارم فلنگ شروع ہوگی. فارم فلنگ بہت ہی آسان ہے. وہ وہاں پہ جو سائیک ہوتا ہے نا, وہ آپ کی مدد بھی کرتا ہے, مطلب کہ یہ چیز یہاں پہ وہ کیسے پور کرنی ہے, یہ وہ سارا کچھ. تو اس میں ہمیں 3 فارم ملے تھے, ایک ڈپٹی کا, ایک سائیک کا, اور ایک ڈپٹی کا, ایک سائیک کا, اور ایک جی ٹی او کا. ٹھیک ہے, وہ ہم نے فل کیے. تو فل کرنے کے بعد وہ ہمیں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے ادھر ہی لگ گئے. ہم تقریباً 12 بجے یہاں پہنچے, اور 3 بجے ہم وہاں پہ پہنچے, کیا کہتے ہیں, ISSB گجرانوالہ میں پہنچے. تو ادھر سے ہمیں 3 سے تقریباً 7-8 بج گئے رات کے. مطلب کہ ہمارا فارم بہت ہی اس دن لیٹ ہو گیا. ویسے عام طور پہ نا لڑکوں کو جلدی فارغ کر دیتے ہیں, تو ہماری دفعہ وہ کرونا کی وجہ سے بہت ٹائم لگ گیا. ہم رات 8 بجے فارغ ہوئے. 8 بجے ہم فارم فل کر کے پھر ہمیں وہ میس میں لے گئے, میس میں کھانا وغیرہ کھایا. تو اس کے بعد ہمیں لائنوں میں کھڑا کر دیا گیا. اس کے بعد ہمیں وہ روم نمبر الاٹ کر دیے گئے. مطلب کہ ہمارے ایک روم میں تقریباً 10 بچے ہوتے ہیں. تو ہم ISSB گجرانوالہ کی میں بات کر رہا ہوں, ایک روم میں 10 بچے ہوتے ہیں. تو میرے روم میں 10 بچے تھے. تو ہم پہلی نائٹ سی, تو سبھی ایک دوسرے سے مطلب کہ کسی نے بات نہیں کی, اور سبھی آ کے وہ تھکے بھی ہوئے تھے. سارا دن ہم مطلب کہ صبح سے گھر سے نکلے تھے, اور رات تک ہمیں کام میں کام, کبھی کچھ ٹیسٹ, کبھی پہلے سفر کر کے گئے, پھر ادھر جا کے ٹیسٹ, فارم فلنگ, یہ سب تھکے ہوئے تھے. پھر سارے سو گئے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اگلا دن فرسٹ ڈے شروع ہو گیا. فرسٹ ڈے کو ہمیں صبح سب سے پہلے میس میں لے گئے. میس میں کھانا وغیرہ کھایا, ہم نے کھانا وغیرہ کھایا. تو اس کے بعد ہمیں جوہر ہال میں لے گئے. جوہر ہال میں سائیک ہوتا ہے. سائیک نے ہم سے ٹیسٹ لیے. اس میں آپ کو ٹیسٹ وغیرہ کا تو سارا پتہ ہی ہے کہ کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. مطلب کہ سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ کے 2 ہمیں پہلے ملے 26 کے, اور مطلب کہ 2 سیٹ ملے. اس کے بعد ہمیں ملا وہ ویٹ کا ٹیسٹ ہوا. پھر اچھا جی, اس کے بعد ہمارا ہوا وہ پکچر کے ٹیسٹ, پکچر سٹوری, اور پھر پوائنٹر سٹوری ہوئی. بڑے آسان تھے یار, جتنا یہاں پہ کہتے ہیں نا, وہاں پہ بہت ہی آسان ماحول تھا, چل ماحول تھا. مطلب کہ کھانا پینا ایسے. ہمارا پہلے ہوا سینٹینس کمپلیشن, اور اس کے بعد ہوا ویٹ کے بعد ہمیں تقریباً پھر وہ چائے کے لیے لے گئے. چائے وغیرہ پی ہم نے. پھر آئے, چائے اور پکوڑے وغیرہ تھے, وہ پی کے پھر بندہ فریش ہو گیا. پھر آتا ہے پھر پوائنٹر سٹوری, پکچر سٹوری ہوتی ہے. اور پھر وہ اب وہ اسکرین اور ٹیسٹ ختم ہو گیا. تو اس جو ہے نا, اب دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کا نام ہے, اس میں ہمارا میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوا. اور اس کے بعد ہوا پرسنالٹی ٹیسٹ. تو وہ بہت ہی یار سمپل تھے, ایسے چل ماحول تھا. پرسنالٹی ٹیسٹ بھی بہت ہی آسان تھا, اور میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی بہت ہی آسان تھا. جو یہ مطلب کہ یہ ہے نا, جو ہمیں نوٹس ملتے ہیں, جو یہ ڈوگر والا کی بک میں میکینیکل ایپٹیٹیوڈ کی پکچر بنی ہوتی ہیں, وہی آتی ہیں ساری. یار میں نے دیکھا وہی تھی, کوئی مطلب کہ لاگ وغیرہ نہیں تھی. اور پرسنالٹی ٹیسٹ بھی بہت ہی آسان تھا. ٹھیک ہے, اس میں ایگری ناٹ ایگری وہ ایسے والا سین تھا, وہ بہت ہی آسان تھا. وہ پکچر سٹوری, پوائنٹر سٹوری, ویٹ,
सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट ये बहुत ही आसान थे। शुगर था, मतलब मैंने फुल, मैंने चिल मोड में फुल पॉजिटिव सेंटेंस लिखे, और तो अपनी लिखाई को भी अच्छा रखने की कोशिश की, और मैंने चिल मोड में दिया टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा तो, फिर उसके बाद जो हम फारिग हो गए टेस्ट वगैरह दे के, तो उसके बाद हमें बुला लिया गया। हमारे जो रूम मेट से ना, मेरे रूम के 10 लड़के, उनकी ग्रुप फोटो हुई, ठीक है। रूममेट्स की भी फोटो होती है उसी दिन, फर्स्ट डे की मैं बात कर रहा हूँ। अराइवल डे को हमारे वो हुए थे फार्म फीलिंग, फर्स्ट डे में हमारे वो साइक के टेस्ट हुए, और हमें फिर ग्रुप फोटो हुई। तो यार हमारे तो 3 दिन का था ना, तो हमारा उसी दिन ही फिर साइक का या डिप्टी का इंटरव्यू था। कुछ बच्चों का साइक का इंटरव्यू हुआ, कुछ बच्चों का डिप्टी का हुआ। तो मेरी किस्मत थी साइक में। भाई साहब साइक के पास गए तो साइक का इंटरव्यू था। साइक ने कुछ भी नहीं पूछा। साइक के पास गए तो वो कहता है कि मेरा भाई पुलिस में है ना। तो वो कहता है आपका भाई पुलिस में है। मैंने कहा यस सर। तो क्या करता है, कौन सी पोस्ट पे? मैंने कहा एएसआई सर। तो कहता है अब्बू क्या करते हैं? मैंने कहा वापडा में है सर। तो कहता पढ़ाई कैसी जा रही है? मैंने कहा ठीक सर। और आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा BScs कर रहा हूँ सर। तो ये छोटे मोटे सवाल, और ठीक हो? मैंने कहा ठीक है सर। तो ये सवाल पूछे, तो बस वो कह रहा थैंक यू बेटा, ठीक है। वो थैंक यू किया, मैंने कहा शुक्रिया सर। तो रूम में फिर चले गए। तो मेरा फर्स्ट डे वाला काम मुकम्मल हो गया। फर्स्ट डे का फिर वो दोपहर का खाना हो गया है, वो खाया। उसके बाद हमने वहाँ पे ISSB गुजरावाला में खेलने के लिए चीज़ें हैं, टीवी है, और लाइब्रेरी है। तो वहाँ पे हम खेलते रहे वो सारे। फिर पहले दिन तो अराइवल डे तो थके हुए थे साहब। जो पहला दिन है उस दिन हम सारे तकरीबन ऐसे दोस्त बन गए थे जैसे मतलब कि हमें सालों हो गया दोस्ती को। तो बहुत ही मतलब अच्छे दोस्त बन गए हम सब लड़के, और हमारी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। बहुत ही मज़ा आने लग पड़ा ऐसे, मतलब कि बहुत ही अच्छा यार चिल माहौल होता है ऐसे शुगल वाला माहौल। और सेकंड डे में क्या हुआ कि फर्स्ट डे की डिनर, रात का खाना खाया। उसके बाद 10 बजे लाइटें तमाम बंद हो जाती है। उससे पहले होता ये है कि कपड़े वगैरह जो होते हैं ना, वो आप अपने कपड़े वगैरह, कपड़े और जूते और जो भी चीज़ें मतलब कि आपको प्रेस चाहिए या कपड़े धोने वाले हैं, वो आप ना अपने कमरे के बाहर टांग दें। वो सुबह वहाँ पे होता है, होते हैं उनके वो कपड़े धोने वाले, वो सारे वो कर देते हैं। सुबह तक आपको कपड़े धोए वगैरह इस्त्री हुए सब कुछ मिल जाता है। शूज़ भी आपको पॉलिश हुए मिलेंगे, ठीक है। तो जब दूसरा दिन भाई साहब, दूसरा 10 बजे लाइटें बंद हो गई। तो आज तो भाई साहब पहला दिन तो ये था ना राइवल डे, सब एक दूसरे को जानते नहीं थे। दूसरे दिन तो सब एक दूसरे को जानते थे। अब कोई सोए ना, सारे भी एक दूसरे को मस्तियाँ कर रहे हैं, कोई शुगर लगा रहा है, कोई कुछ कोई। तो कोई टेस्ट इतने मुश्किल है ही नहीं थे। टेस्ट मुश्किल हो ना फिर बंदे को टेंशन होती है। टेस्ट कोई मुश्किल नहीं था, वहाँ पे चिल माहौल होता है यार। बहुत ही मतलब कि सादा टेस्ट होते हैं। तो वो टेस्ट है ही नहीं थे इतने मुश्किल। तो सारे भाई शुगर लगाते रहे। 1 बज गया, 1 बजे हम सोएंगे। तो सुबह फजर टाइम वो आर्मी का सोल्जर आता है, वो भाई साहब सीढ़ी लगाता है, वो कहता है उठो उठो भाई उठो। उठ के भाई सुबह फजर टाइम उठा लेते हैं। फजर की नमाज पढ़ते हैं। फजर की नमाज पढ़ते साथ ही खाना, सेकंड डे की बात कर, खाना खाया। तो उसके बाद भाई साहब हम जोहर हाल में चले गए। खाने के बाद जोहर हाल में गए। जोहर हाल में जाते ही उन्होंने कहा कि भाई साहब बारी बारी ना GTO आने लग पड़ा। GTO, आज हमारा GTO डे था, सेकंड डे GTO डे था। GTO डे में हमें GTO आया। GTO अपने 10-10 बच्चे लेके जाने लग पड़ा। GTO साहब मतलब कि अब वो GTO के ने हमें कॉल करता है हमारे चेस्ट नंबर के हिसाब से। तो चेस्ट नंबर के हिसाब से मतलब कि मेरा ना, हमारा ग्रुप तो एंड पे था। तो हमारे ग्रुप में तकरीबन 13 लड़के आए थे। वैसे 9, किसी में 10, किसी में इतने इतने लड़के थे। हमारे में ज़्यादा आ गए थे, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या कि GTO डे था। GTO हमें एक कहता, GTO कह रहा मेरे पीछे पीछे आओ। तो हम उसके पीछे पीछे जाते, वो हमें आप एक रूम में ले गया, ठीक है।
روم میں جاتے سار ہمیں اس نے بریفنگ دی کہ میں آپ سے یہ ٹیسٹ لوں گا، ایسے ایسے ہوگا یہ وغیرہ. یہ بہت ہی مطلب کہ تیزی سے بولتا ہے، وہ سمجھ نہیں آتی. تو وہ تمام ٹیسٹوں کے بارے میں نا ہلکی پھلکی بریفنگ دے دیتا ہے، مطلب کہ جی ٹی او صاحب تمام ٹیسٹوں کے بارے میں بریفنگ دیتا ہے. اس کے بعد ہم سب بچوں کو نا ٹیسٹ نمبر لوڈ کر دیتا ہے. اب جو ہمیں ٹیسٹ نمبر ملے ہیں نا وہ ہمیں ملے ہیں جی ٹی او ٹیسٹ نمبر. ٹھیک ہے، جی ٹی او ٹیسٹ نمبر ہمیں ملے ہیں. جی ٹی او ٹیسٹ نمبر میں یہ ہے کہ وہ جی ٹی او ٹیسٹ نمبر دیتا ہے اور ہمیں ترتیب سے جی ٹی او صاحب نے بٹھا دیا. ٹھیک ہے، جی ٹی او صاحب نے بٹھا دیا. اس کے بعد ہمارا جو پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گروپ ڈسکشن. اس میں ہمیں جو لیکچر ملا تھا وہ تھا کہ ہمارا جو پولیس ہے وہ کرپٹ ترین ادارہ ہے، تو کیا پولیس میں جو تمام لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں. تو یہ ملا تھا. تو اس میں سب نے اپنی اپنی مطلب کہ گروپ ڈسکشن میں سب نے اپنے اپنے رائے دی کہ یہ نہیں پولیس والے سارے کرپٹ نہیں ہوتے، وہ کچھ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے. مطلب کہ ایک پولیس والا کرپشن کرتا ہے تو اس تمام پہ الزام لگ جاتا ہے. تو کچھ پولیس والے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے، تو ایسے نہیں کہہ سکتے. تو یہ بات پازیٹیو بولنا تھا، آپ کو پتا. تو پازیٹیو میں سب نے کوشش کی کہ پازیٹیو بولیں. تو یہ کرتے کرتے پھر اس کے بعد یہ تقریباً ہمارا 15-20 منٹ چلا گروپ ڈسکشن کے بعد ہم نے باری میں تقریباً تیسرے نمبر پہ بولا تھا. ٹھیک ہے، تو گروپ یہ چلتا گیا. پھر جو نا پھر اس کے بعد آ گیا لیکچریٹ میں ہمیں الگ الگ لیکچر ملے. لیکچریٹ میں ہمیں مطلب کہ جو ہے مجھے جو لیکچر ملا تھا کہ دیہات کے لوگ زیادہ مطلب کہ وہ ہوتے ہیں اعتماد کے قابل، یا شہر کے لوگ زیادہ اعتماد کے قابل ہوتے ہیں. تو یہ اس پہ میں نے بریفنگ دی. میں نے کہا دیہات کے لوگوں میں آپس میں زیادہ میل جول ہوتا ہے اور وہ زیادہ مطلب کہ اعتماد کرتے ہیں ایک دوسرے پہ. تو شہر کے لوگ اتنا زیادہ آپس میں میل جول نہیں ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ، تو اس لیے وہ ایک دوسرے میں اعتماد کم کرتے ہیں. تو یہ لیکچر تھا میرا والا. تو اس کے بعد تھا گروپ پلاننگ میں ہوتا یہ ہے کہ جس میز پہ جی ٹی او صاحب نے اپنا وہ رکھ کے وہ جو لکھ رہا ہوتا ہے نا کہ تمام بچوں کے بارے میں شیٹ وغیرہ، وہ بھائی صاحب جو شیٹ ہے نا وہ تو جی ٹی او صاحب چھپا کے رکھتے ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں پڑنے دیتے. اور اینک ڈالی ہوتی ہے. بھائی صاحب کمرے میں اینک کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ پوچھے کمرے میں اینک کرنی کیا ہے؟ بھائی اینک ڈالی ہوتی ہے کمرے میں بھی. بلیک گوگلز ہیں، بلیک کلر کی اینک ہوتی ہے، بلیک شیشے ہوتے ہیں. بھائی صاحب جی ٹی او صاحب لکھی آ رہے ہیں اور دیکھی آ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ دیکھ رہے ہیں کب لکھی آتے ہیں. وہ پتہ لکھتے ہی رہتے ایسے لگتا وہ صرف لکھی آ رہے ہیں، مگر یہ نہیں پتہ کہ وہ ہماری طرف دیکھ کے لکھ رہے ہیں. تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا جی، وہ جو میز پہ لکھ رہے تھے نا وہ میز انہوں نے اس کے اوپر تھی ایک گرین کلر کا کپڑا پڑا ہوا تھا. وہ کپڑا ہٹایا تو اس کے نیچے ماڈل بنا ہوا تھا. تو ماڈل پہ جی ٹی او صاحب نے ہمیں ایسے سمجھایا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. بھائی صاحب اتنی تیزی سے سمجھایا کوئی مطلب سمجھ. یہ تین شپس ہیں، یہ کمانڈو ایس ایس بی کمانڈو کا یہ ہے وہ ہے یہ. بھائی صاحب میں نے تو بڑی کوشش کی اور میرا مطلب کہ پلان نہیں بنا. تو کسی لڑکے کا بھی پلان نہیں بنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی ٹی او صاحب نے پوچھا کس کس کا پلان بنا ہے. تو میرا تقریباً آدھا بنا ہوا تھا پلان. تو میں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا. 2-3 اور لڑکے تھے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا. تو جی ٹی او صاحب نے پوچھا کہ تمہیں پورا پلان آتا ہے؟ میں نے کہا سر نو سر، مجھے تقریباً آدھے سے زیادہ آتا ہے. تو جی ٹی او کہتا ہے چلو ٹھیک ہے. پھر جی ٹی او کہتا ہے چلو ہاتھ نیچے کر لو، پھر تمہارا تو پلان ہی نہیں آیا. تم آپ لڑکوں کا تم بھی نیچے کرو. اچھا جی یہ ہو گیا. تو یہ مسئلہ نہیں تھا، وہ جی ٹی او صاحب ایسے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا انڈور ٹاسک کمپلیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اسی دن ہمارا پروگریسو گروپ ٹاسک ہوا. ٹھیک ہے، پروگریسو گروپ ٹاسک میں ہم جتنے لڑکے تھے نا وہ سارے مل کے کام کرنا ہوتا ہے. مطلب کہ اپنی کوپریشن شو کرانی ہوتی ہے یہ وغیرہ. ٹھیک ہے،
تو ہم سارے جو جتنے 13 لڑکے تھے تینوں کا مطلب کہ ہمیں ٹاسک ملا پروگریسو گروپ ٹاسک. اس میں 3 ٹاسک ہوتے ہیں, پہلے ایک ٹاسک مکمل کریں, پھر دوسرا کریں, پھر تیسرا کریں. تو ہم نے جو ہے پہلا ٹاسک تو آسانی سے کمپلیٹ کر لیا, ٹھیک ہے, پہلا ٹاسک کمپلیٹ کیا. پھر دوسرے پہ ہم دوسرا پہلا ٹاسک میں بھائی صاحب ایک لڑکا ہمارے میں وہ بولی آ رہا تھا, مطلب اسے کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ پتا ہو تو پھر بندہ بولے بھی اچھا لگتا ہے یار, اس نے دماغ خراب کیا ہوا تھا. بولی آ رہا تھا مگر ہم نے غصہ نہیں کیا, ہم نے بس وہ بولی آ رہا تھا, وہ کچھ کر نہیں رہا تھا, بولی آ رہا بولی آ رہا بولی آ رہا. ہم نے پھر کیا کیا کہ ادھر پہلا گروپ پہلا ٹاسک ہے نا جو جیسے تیسے کمپلیٹ کیا. ویسا وہ بندہ نا سکون آنے نہیں دے رہا, وہ کبھی پھٹا اٹھا کے یہاں رکھ دے رہا, کبھی یہاں, کوئی پلان بنانے کی دے ہی نہیں رہا تھا وہ. پھر بھی میں نے کہا یار پلان بناؤ, ہم اردو میں, یا میں نے کہا ہم جنٹل مین ہم ایسا پلان بناتے ہیں کہ ہمیں بار بار کبھی پھٹا ادھر رکھنا یا پلان کدھر رکھنے کی. اچھا جی, ہمارا پہلا مکمل ہو گیا ٹاسک, 3 ٹاسک, اور دوسرا مطلب کہ اس پروگریسو گروپ ٹاسک میں ہمارے 3 تھے. تو جو پہلا تو ہمارا مکمل ہو گیا, دوسرے پہ ہم تقریباً آدھے پہ پہنچے نا, تو اس کے لیے ہمیں 40 منٹ ملے تھے. تو 40 منٹ ملتے کہتے ہیں جی ٹی او صاحب مطلب اتنے ہوتے نہیں ہیں. تو ہم نے دوسرے کے ابھی آدھے تک پہنچے تھے تو ٹائم ختم ہو گیا, تو جی ٹی او صاحب کہتے ہیں کہ یور ٹاسک از اینڈ ناؤ نیکسٹ ٹاسک, ٹھیک ہے. اسی دن ہمارا دوسرے دن کی بات ہو رہی ہے, تو اسی دن ہمارا ہاف گروپ ٹاسک ہوا. ہمارے گروپ کو 3 مطلب کہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک گروپ میں 4, دوسرے گروپ میں 4, اور تیسرے گروپ میں 5 لڑکے تھے. تو یہ ہاف گروپ ٹاسک ہمارے گروپ میں 4 لڑکے تھے, ٹھیک ہے. تو پہلے ایک گروپ کو لے گئے, ہاف گروپ ٹاسک کی بات ہوتا ہے, تو یہ چھوٹا سا ٹاسک ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے مطلب کہ ہوا ہاف گروپ ٹاسک ہوا. اس میں ہم نے تقریباً جو ہمارا گروپ تھا اس نے کمپلیٹ کر لیا تھا, ہاف گروپ ٹاسک کمپلیٹ کر لیا تھا, ٹھیک ہے. آسان تھا یار, بہت ہی سمپل تھا, مطلب کہ بنے ہوئے تھے 3 پور بنے ہوئے تھے, مطلب کہ ایک جگہ دوسری جگہ جانا ہے, یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے, یہ وہ سارا آپ کو پتہ ہی ہوگا. مطلب کہ آپ نے دوسری ویڈیو دیکھی ہوگی کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے, اینڈ پوائنٹ کیا ہوتا ہے, یہ چیزیں تھی. آپ کو پتہ ہی ہے ہاف گروپ ٹاسک ہوتا کیا, میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اسی دن ہمارا تو 3 دن کا آئی ایس ایس بھی تھا, ٹھیک ہے. تو اسی دن ہمارا پھر اسی دن جن لڑکوں کا جی ٹی ہو گیا تھا, مطلب کہ وہ ڈپٹی کا انٹرویو ہو گیا تھا, ان کا آج سائیک کا تھا. جن کا سائیک کا ہو گیا تو ان کا آج ڈپٹی کا انٹرویو تھا. تو میرا تو ہو گیا تھا, سائیک کا انٹرویو ہو گیا تھا, آج میرا ڈپٹی کا تھا. تو ڈپٹی صاحب تو تمہیں پتہ ہی ہے فل لیتے ہیں سیکسی کوشچن, یہ وہ ڈھاں باں. بھائی صاحب ڈپٹی کا ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا, اس کے بعد ہمیں لے کے ڈپٹی کے پاس. ڈپٹی کے پاس ہم جیسے گئے بھائی صاحب, ڈپٹی صاحب تو ڈپٹی کے روم کے باہر بٹھا دیا گیا. اور وہ جو سولجر تھا اس نے کہا تھا کہ بھائی صاحب جب یہ لائٹ ایک دفعہ بند ہو کے دوبارہ چلے تو آپ نے اندر چلے جانا. یار بندے کی ویسے ہی تھوڑی سی پھٹی ہوتی ہے, اور یار کیا کہتے ہیں فل ہوئی ہوتی ہے, اوپر سے وہ سولجر کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب یہ لائٹ ایک دفعہ بند ہوگی اور دوبارہ چلے گی نا تب آپ نے اندر چلے جانا. ایک بندہ لائٹ کی طرف دیکھتا اور ٹینشن بڑھتی ہے, ایک ویسے بندے کی ٹینشن ہوتی ہے بھائی صاحب ڈپٹی ہے, ڈپٹی کیا پوچھے گا کیا نہیں, یہ وہ. تو بھائی صاحب فل بندہ نا ٹیٹ ہوا تھا میرا, تو بھائی صاحب فل ٹیٹ. میں نے بھائی صاحب اپنے ایموشن کنٹرول کیے, بڑی کوشش کی. وہ اندر ایک لڑکے کا آدھے گھنٹے کا 25 منٹ کا 20 منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے. تو میں 20 سے 25 منٹ ہو گئے مجھے باہر لائٹ کو دیکھتے دیکھتے. تو بھائی صاحب لائٹ کو دیکھتے دیکھتے میری تو بس ہو گئی. جب بھائی صاحب 25 منٹ گزرے تو بھائی لائٹ بند ہوئی, اور اس کے تقریباً 1 منٹ بعد پھر دوبارہ لائٹ چلی. تو میں پھر اٹھا, میں اندر چلے گیا. اندر گیا, میں نے کہا جی ٹی او صاحب السلام علیکم. میں نے کہا السلام علیکم سر. تو سر نے کہا وعلیکم السلام. میں کرسی کے سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. آپ کو پتہ میں نے سیکھا ہوا تھا کہ ایسے کرسی پہ بیٹھنا ہے, یہ وہ. تو انٹرویو میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے, کیسے بیٹھنا ہوتا ہے, یہ میں بھائی صاحب
دروازہ ہلکا سا بند کیا، یہ کیا، تو اوپر سے پھر کرسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو ڈپٹی صاحب نے کہا کہ آپ اچھا بیٹا آپ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، میں بیٹھ گیا. ڈپٹی کہتا کیا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد بلال کو. کہتا آپ کے فادر کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد ارشد گندل. آپ کے میٹرک میں نمبر کتنے ہیں؟ میں نے کہا یہ اتنے ہیں. اور اس کے بعد اس نے یہ ساری پرسنل انفارمیشن پوچھی. تو یہ پوچھ کے سارا مطلب کہ ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے اب ہوگی شروع اصل جو مزہ ڈپٹی صاحب لیتے ہیں. تو پہلے تو اس نے پوچھا کہ ہینڈ پریکٹس کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے کہا نو سر. تو کہتا اچھا جی، تو آپ ضرورتیں کیسے پوری کرتے ہو؟ میں نے کہا سر وہ قدرتی طریقے سے جو بھی ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے، مطلب کہ قدرتی. تو یہ سوال پوچھتے کہ کوئی گرل فرینڈ ہے، وہ گرل فرینڈ کے ساتھ سیکس کیا، یہ وہ. آپ کو پتہ بہت ہی بھائی صاحب ڈپٹی صاحب تو پورا بھائی صاحب ساری شرم کمرے کے باہر نکال کے پھر آتے ہیں. اور بھائی صاحب فل مول ہوتا ہے، یہ پوچھا وہ پوچھا کرتے کرتے نا. اب آگے جنرل نالج پہ. تو جنرل نالج پہ کہ سب میرے سے پوچھا کہ آرمی کا سب سے پہلا جو آرمی چیف تھا سب سے پہلا وہ کون تھا؟ سب سے پہلے تو کمانڈر چیف تھا. ٹھیک ہے، تو کمانڈر چیف کا میرے سے پوچھا گیا. میں کہا فرینک مسٹری. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ کو ڈر تو نہیں لگتا کسی چیز سے؟ یہ میں نے کہا نو سر. کہتے ہیں کہ تو ایک بار میں آپ کو بتانا بھول ہی گیا. تو میں نے جب سیک کا ٹیسٹ تھا اس کے اینڈ پہ میرٹس اور ڈی میرٹس بھی لکھنے ہوتے ہیں اپنے. تو وہ بھی اس میں سے بھی ڈپٹی صاحب سوال پوچھی آ رہے ہیں کہ یہ کیا وہ کیا، یہ آپ نے کیوں لکھا ہے، یہ کیا کیا ہے، وہ کیا کیا ہے. تو بڑا لمبا مطلب کہ تقریباً میرے 25 سے 30 منٹ کا آدھے گھنٹے کا میرا انٹرویو چلا. تو بائی کی پرسنل چیزیں پوچھتا رہا. آپ سب پتہ ہی ہے دوسری جو نیٹ پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں وہی سوال تھے تقریباً، وہی پوچھا. پھر جنرل نالج کے پوچھے، جنرل نالج کے بارے میں بتا دیے. ٹھیک ہے، جنرل نالج میری تھوڑی سی مطلب کہ اچھی تھی. اور اس کے بعد میتھ کے کویشچن، کوئک میتھ کے کویشچن وہ پوچھے. تو وہ بھی میں نے بتا دیے. وہ بھی میں فل تیاری کی ہوئی تھی. میری میتھ تھوڑی سی اچھی ہے، نمبر بھی میرے کافی اچھے ہیں میتھ میں. تو میتھ کے میرے سے کافی سوالات پوچھے تو وہ بھی میں نے بتا دیے. سارا کچھ مطلب کہ ہو گیا، کام فٹ ہو گیا. میرے لگ رہا تھا کہ انٹرویو بھائی صاحب فٹ ہو گیا یار. میں نے کہا بھائی صاحب فٹ ہو گیا اب تو تیرا بھائی لے بھائی. تو بھائی صاحب اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ ڈے ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم 3 بجے تک فارغ ہو گئے. 3 بجے کے بعد ہم نے پھر وہی روٹین سارے دوست مل کے کبھی ادھر پارک میں بیٹھے ہیں، کبھی سپورٹس وغیرہ کھیلی، ٹی وی وغیرہ دیکھا. اس دن پی ایس ایل کے میچز بھی تھے تو وہ بھی دیکھ رہے تھے ہم. وہ بھی شام کو ہم دیکھتے تھے. پہلے دن بھی دیکھے، دوسرے دن بھی دیکھے پی ایس ایل کے میچز. تو یہ کرتے کرتے ہم نے پھر شام کا کھانا کھایا، میچز وغیرہ دیکھے، انجوائے کیا، کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد پھر 10 بجے لیٹرز بند ہو گئی. لیٹر بند ہونے سے پہلے وہ سولجر کہتا کہ اپنے اپنے کپڑے دے دو جس نے مطلب کہ استری پریس کرانے ہیں یا شوز پالش کروانے ہیں یا کچھ بھی، تو کپڑے دھلوانے ہیں. تو وہ باہر پھر وہی ٹانگنے روٹین وہی کپڑے ٹانگ دیے. ٹھیک ہے، تو اب سونے کے لیے چلے گئے. اس رات تو ہم آج جو ہماری رات تھی نا، سیکنڈ ڈے ہمارا گزر گیا. آج ہماری رات آخری تھی یہاں پہ، کیوں ہمارا 3 دن کا آئی ایس ایس بی تھا. ٹھیک ہے، تو آج کی رات ہماری آخری رات تھی. تو آج کی رات ہم سارے لڑکے سوئے نہیں ہیں. آج کی رات ہم سارے لڑکے نہیں سوئے بھائی صاحب. آخری رات تھی تو انجوائے کرتے رہے ہیں. تو نیکسٹ ڈے ہمارے انٹرویو وغیرہ تو مکمل ہو گئے تھے. سیک کا بھی مکمل ہو گیا، جی ٹی او کا بھی مکمل ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں ڈپٹی کا بھی مکمل ہو گیا. سیک کے ٹیسٹ بھی ہو گئے اور جی ٹی او کے آدھے ٹیسٹ بھی ہو گئے. آج ہمارا صرف رہ گیا تھا جی ٹی او کے 2-3 ٹیسٹ، اور آج ہی ہم نے واپس بھی جانا تھا. تو جی ٹی او کے ٹیسٹ میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے ہمیں فجر ٹائم پھر اٹھا لیا گیا. ہم اٹھے ہی تھے، اٹھانا کیا تھا، اٹھا لیا گیا. اس کے بعد ہمیں کھانا وغیرہ صبح کا ناشتہ ہوا. ناشتہ کرنے کے بعد ہمارے انڈیویجول اسٹیکر کے لیے ہمیں جوہر ہال میں لے گئے. جوہر ہال میں
پہلے ہمیں ویڈیو دکھائی گی، اس میں مکمل ڈیٹیل تھی، یہ یہ والا جمپ کرنا، یہ والا ہوگا، یہ مطلب کہ مکمل ڈیٹیل بتائی ہوئی تھی. انڈیویجول obstacle میں آپ کے پاس یہ چیزیں آئیں گی، اس کے اتنے نمبر ہیں، اس کے اتنے نمبر ہیں، تو ریپیٹ کرنے پہ اتنے نمبر ملیں گے، یہ مکمل ڈیٹیل تھی. تو انڈیویجول obstacle ہوئے، تو اس کے پھر ہمیں جیسے جیسے ہمارے مطلب کہ ہمارا جی ٹی او کا گروپ تھا، ہم وہ لڑکے الگ ہو گئے. جی ٹی او آئے جوہر حال میں اور ہمیں ساتھ لے گئے. ہمیں وہ بارش ہو رہی تھی تو ہمیں شیڈ کے نیچے لے گئے. شیڈ کے نیچے بھی نا اس کا انڈیویجول obstacle کا بنا ہوتا ہے، تو ادھر ہمیں لے گئے. ادھر جو ہے میں نے تقریباً سارے کر لیے تھے، تمام لڑکے سارے کر رہے تھے، بلکہ کسی کے ایک دو لڑکے ایسے ہوں گے جن سے نہیں ہوئے. تو میں نے تو تقریباً سارے کر لیے تھے، باقی لڑکوں نے بھی کر لیے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کرنے کے بعد ہمیں پھر جی ٹی او صاحب لے گئے کمانڈ ٹاسک کے لیے. کمانڈ ٹاسک میں ہمیں ہمارے مطلب کہ تین لڑکوں 4 لڑکے جی ٹی او کو ایک کو کمانڈر بنا دیتا ہے، بس تمام لڑکوں کو باری باری کمانڈر بناتے ہیں. تو میری باری آئی تو جی ٹی او نے میرے ساتھ 4 لڑکوں کو بھیج دیا. تو کمانڈ ٹاسک ہوا. کمانڈ ٹاسک بہت اہم ہوتا ہے، وہ آپ کی کمانڈ کو چیک کرتے ہیں کہ واقعی یہ کمانڈ کرنے کا. تو میں نے اپنی فل مطلب کہ کوشش کی اور کمانڈ ٹاسک کو اچھے طریقے پرفارم کیا. تو اس کے بعد آ جاتے ہیں بھائی شغل والا ماحول. اس کے بعد آ جاتا ہے فائنل گروپ ٹاسک. فائنل گروپ ٹاسک ہے انگلش ٹاسک. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے بولنی صرف انگلش ہے، انگلش بولنی ہے، انگلش کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، تو بھائی صاحب اس میں انگلش اب سارے لڑکوں کو تو آتی نہیں ہے. تو ہوتا فلم ہی چلتی رہی ہے کہ وہ کہتا ہے یہ اٹھاؤ پلانک اٹھاؤ، ڈرم اٹھاؤ، یہ وہ مطلب انگلش تھوڑی بہت جس کو آتی تھی وہ بولتا گیا، جس کو نہیں آتی وہ اشاروں سے کام چلاتا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے ساتھ پھر ہمارے جو کمانڈ ٹاسک سے پہلے ایک اور بات ہے. کمانڈ ٹاسک سے پہلے آپ کو چھوٹا سا جی ٹی او انٹرویو بھی لیتا ہے. میرا جو جی ٹی او انٹرویو لیا تھا نا وہ بڑا یار اس نے سوال پوچھے تھے میرے سے بھائی جنرل نالج کے اور سیکس سے متعلق، جو ڈپٹی نے پوچھے تھے وہی سوال وہی رپیٹ کر کے پوچھ رہا ہے. اور پھر وہی بہت مشکل سوال تھے، وہی میں نے بتائے، وہی میں نے جواب دیے جو میں نے ڈپٹی کو دیے تھے. ٹھیک ہے، جی ٹی او نے کمانڈ ٹاسک سے پہلے مجھے ساتھ ایک جس لڑکے کو کمانڈ ٹاسک ہوتا ہے نا اسے ساتھ لے کے تھوڑی سی دور جا کے اس سے انٹرویو بھی لیتا ہے چھوٹا سا. یہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، بس 3-4 منٹ کا ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھائی صاحب ختم ہو گیا. اس کے بعد آج ہی ہم نے واپس بھی جانا تھا کیونکہ آج ہمارا تیسرا دن تھا. تیسرے دن ہی ہم نے واپس بھی جانا تھا. تو ہوا یہ کہ اب ہمیں جن کا دوپہر کا کھانا کھایا تو جن کا ری انٹرویو تھا ان کو، تو کھانے کے بعد ہمیں جن کے ری انٹرویو تھے ان کا پھر ری انٹرویو ہوا. ری انٹرویو میں جن بچوں پہ تھوڑا وہ شک ہوتا ہے ان کو ری انٹرویو لیتے ہیں. تو ری انٹرویو کے بعد ری انٹرویو ہو گیا. ری انٹرویو کے بعد پھر ہمارا جو ہے ہمیں تقریباً 5 ہو گئے، شام کے 5 بج گئے. مطلب کہ ری انٹرویو ہوتے ہوتے وہ شام کے 5 بج گئے. پھر 2 گھنٹے انہوں نے اور کھلاڑی مطلب کہ ادھر ہی رکھا. پھر شام کے 7 ہو گئے، مطلب کہ اندھیرا ہو گیا. اسی دن ہم نے جانا بھی تھا کیونکہ ہمارا 3 دن کا کرونا کی وجہ سے 3 دن کا آئی ایس ایس بھی تھا. تو اسی دن ہم نے نکلنا بھی تھا. تو 7 ہو گئے رات کے. تو پھر ہمیں انہوں نے مطلب 7 بجے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب آپ نا اپنا سامان تو ہم نے پہلے ہی پیک کیا ہوا تھا، تو اب آپ نا بسیز پہ بیٹھیں اور چلنے کی تیاری کریں. اچھا جی، وہ تیاری کرتے 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 واپس موبائل وغیرہ واپس لیے. موبائل وغیرہ واپس لیتے لیتے رات کے 8 ہو گئے. اور اس کے بعد بھائی صاحب بس آئی اور 8:30 ہو گئے. 8:30 بجے ہم بیٹھے تو 9:30 بجے ہمیں چیک پوسٹ پہ اتارا گیا. تقریباً کافی دیر ہو گئی تھی کیونکہ ایک بس تھی، ایک بس اور باری باری بچوں کو لے کے جاتی تھی. تقریباً 100 کا بیچ تھا نا، تو 3 ان کے مطلب کہ روڈ لگے تھے. تو میرا جو گئے تھے نا ہم اینڈ پہ وہ 25 بچے تھے. تو اس لیے ہم 9:30 ہو گئے تھے. 9:30 بجے چیک پوسٹ پہ پہنچے. پھر ادھر سے ہم پیدل چل کے گئے جی ٹی روڈ کے پاس.
جو جاتے ہیں انہیں پتا کہ رات کے وقت ادھر گاڑی نہیں ملتی، تو آپ کو پیدل ہی چڑھ کے جانا پڑتا ہے وہ اسٹاف کے پاس، ٹھیک ہے. تو پیدل چلتے چلتے ہمیں تقریباً 10:30 ہو گئے. 10:30 میں کافی دیر ہم چلتے تھے، گھنٹہ ہمیں لگ گیا 10:30 بجے. اور اس کے بعد رات کے 10:30 بجے پھر بس ملی، بہت دیر سے بس ملی. پھر اس کے بعد ہم گھر آ گئے. اور اس کے بھائی صاحب اس کے تقریباً دو اس سے تقریباً 2 دن بعد ہمارا لیٹر آ گیا. لیٹر میں بھائی صاحب ناٹ ریکمینڈیڈ. اور میرے تو بہت امید تھی یار کہ ہو جاؤں گا ریکمینڈ، میں نے بہت اچھے ٹیسٹ دیے تھے مگر نہیں ہوا. تو کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ پھر اپلائی کروں گا اس 146 میں. تو آپ میرے لیے دعا کرنا. اور بس ٹھیک ہے یار، کوئی نہیں، اور کوئی تھوڑی ہو جانا آرمی میں، اور بھی شعبے ہیں. تو میں نے انشاءاللہ اس دفعہ پھر ٹرائی کروں گا. اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ حافظ یار، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتانا. اوکے یار.